اللہ اکبر، میں اور ندوے کا داخلہ۔ حضرت تاجروں کے ایک اجتماع میں بمبئی تشریف لائے تھے، میں بنگال سے چلہ لگا کر آیا تھا، تاجروں کا چونکہ مجمع تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ میں نے اپنے عربی دوم کے بعد گھر آ کر کہا تھا کہ مجھے کسی بڑے مدرسے میں بھیجو، تو گھر والوں نے کہا بھی چھوٹے ہو، دیکھیں گے بعد میں۔ لیکن ہمارے مفتی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد الغنی صاحب، انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ اگر بھیجنا ہو تو ندوے بھیجو۔ چنانچہ انہیں سے درخواست بھی لکھوائی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ اس بچے کے لیے ہم نے درخواست بھیجی ہے، ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا رمضان میں جتنے جوابات جانے تھے سب جا چکے ہیں، گجرات والوں کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ ہم پہنچ گئے جیسے بھی تھے، اب ہم تو علی اللہ مراتبہ علی اللہ مراتبہ۔ پہلا ہی دن تھا، مغرب کے بعد دارالاقامہ میں مغرب کے بعد حضرت تشریف لائے۔ ہم جو طالبہ ساتھ گئے تھے 3 ساتھی کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا کیا کھا رہے؟ حضرت مطبخ سے جو آیا، چاول نہیں، چاول نہیں، تم گجرات والے تو چاول کھاتے ہو۔ اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے ملازم کو مطبخ سے بلایا، اور مجھے یاد ہے اس کا نام بھی، وہ جمیل، اللہ اس کی مغفرت فرماوے۔ جمیل آئے اور حضرت نے فرمایا جب تک یہ بچے دارالعلوم میں رہیں گے ان کے لیے چاول میرے حساب میں۔ کیا شفقتیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں مجھے وہ دمے کا سانس پھولنے کی تکلیف شروع ہو گئی تھی، میں جا رہا تھا مولانا اسحاق صاحب سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوا کے لیے۔ پیچھے سے ایک لڑکا آیا کہ حضرت یاد کر رہے ہیں، تو میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان کا چھوٹی موٹی شکایت جو ہوتی ہے وہ تو نگراں نمٹا دیتے ہیں، اب تو ناظم اعلیٰ کے پاس اللہ ہی خیر کرے۔ میں گیا تو مہمان خانے میں حضرت تشریف فرما ہے اور کچھ عمائدین اور کچھ معزز قسم کے مہمان۔ میں گیا تو مجھے فرمایا تشریف لائیے۔ میں نے کہا کہاں جائے گی، وہ تو ساتھی ہے۔ عصر کی نماز میں ہم نے آپ کی کھانسی سنی، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عرب و عجم نے، جس نے ان کا لوہا مانا ہے، وہ ایک طالب علم سے مجھ سے، اور وہ بھی ایسا۔ جی حضرت میں دوا کے لیے جا رہا تھا۔ نہیں، آپ کا علاج تو ہم کرائیں گے، کل صبح کو آپ کو ڈاکٹر فریدی کے یہاں جانا ہے۔ میں رکشے سے پہنچا، وہاں اندر گھنٹی بجی، وہ بھی بہت جولی طبیعت کے تھے۔ ارے علی ماں کے تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، سنا ان کا کوئی بچہ ہوا اور ان کا وہ بڑا ہو گیا، اور وہ یہاں تک کہاں ہے، کہاں مجھے بھیجا ہے۔ پھر ایک نہیں بارہا، اللہ، ایک دفعہ میں نے ہدیہ پیش کرنا چاہا، حضرت نے فرمایا ہم تو بہت دیر سے انتظار میں ہیں کہ تم آؤ گے تو تمہیں کچھ پیش کرے۔ یا اللہ، جینے دیجئے، جینے دیجئے، کیا کیا بیان کرے۔ لیکن وہی بات کہ جیسے انسان کے بحیثیت انسان ہونے کا فرض منصبی اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اس کو کون پہچانوائے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ کا تعارف تمہیں اور اللہ کی پہچان و معرفت یہ کرائیں گے اہل علم۔ میں کہتا ہوں کہ دینی زندگی کے جتنے شعبے علماء نے بتائے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، اس سب کا گویا پوری فوٹو کاپی کہہ لیجیے، اور اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خیر امتی قرنی کا، رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ کا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ کا، اس سب کا پرتو کہ شروع سے آخر تک۔ اور جس سال ہم ندوے سے جا رہے تھے، نصیحتیں فرمائی تھی، بچوں اس چہار دیواری سے جا رہے ہو، زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے تمہیں واسطہ پڑے گا، خبردار میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ادنا سے ادنا سنت، گرچہ فرق مراتب کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ جس کا ثبوت اور جس کا صدور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، وہ ادنا نہیں ہے۔ علماء نے فرق کے لیے مؤکدہ غیر مؤکدہ۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا سنت کا اہتمام کرنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ تیسری نصیحت زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا، لیکن جس کو مشیر بناؤ اس میں بنیادی صفتیں دیکھ لینا کہ وہ تمہارا سچا خیر خواہ ہو
اور امانت دار ہو. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی صفات ہیں. انی لکم ناصح امین. اور چوتھی نصیحت فرمائی تھی، خبردار خبردار، ہر کس و ناقص کے یہاں اور ہر جگہ اپنے آپ کو پیش مت کر دینا جو تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہاری فکروں کو کا سودا کریں. اللہ نے تمہیں قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اس کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے، اس روشنی میں تمہیں چلنا ہے. میں کہاں کہوں، کیا کہوں. ان کا تعارف جیسے کہا کہ کوئی اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو اس کے کلام کو سمجھے، اور اس کے کلام کو سمجھنا چاہے تو جیسے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی جماعت نے کہا تھا، یا ام المؤمنین صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق بیان کر دیجئے. فرمایا تھا الا تتلون القرآن، نعم نتلو القرآن، قالت خلقہ القرآن، صفحات میں جو کچھ ہے لمحات میں سارا سب کچھ وہی ہے. تو جیسے علماء نے کہا کہ اللہ کو پہچاننا چاہو تو اس کے کلام سے، اور اس کے کلام کو سمجھنا چاہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہو تو آپ کے صحابہ سے، اور آپ کے صحابہ کی کہ پورے طور پر اس سانچے میں ڈھلے ہوئے. یہ ان کے سچے وارث کہ ہر قدم پر سنت کا اہتمام ہے، فرائض اور مستحبات کا، آداب کا اور اخلاق. اب طلباء کے ساتھ کی شفقتیں، اللہ اکبر، کیا امانت داری تھی، کیا اخلاص تھا. کیا ایک دفعہ میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بیان کیا، وہیں تکیے پر تھا میں، کہ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور ان کو اٹھا کر کے آگے لانا ہے. تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حضرت کو تو میں اٹھاؤں گا. جب حضرت نے اٹھایا تو یہ دانتوں کا چوکٹا جو مصنوعی دانت تھے وہ سارا باہر آ گیا، اتنا وزن تھا. اس پر یہ خواب جب میں نے سنایا تو اس پر حضرت نے شعر پڑھا تھا، ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در باب عشق، ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در باب عشق، او بصحرا رفت و مادر کود سہار اسفاش. کیا کہنا کہاں سے لائے ہیں. اللہ امت کے حال پر رحم فرما کر امت کو نعمل بدل دے، اور امت کی بگڑی بنا کر آگے بگڑنے سے بچا دے. ہمارے وہی بات ہے، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ہندوستان مردہ پرست ہے، ہندوستان مردہ پرست ہے. جب کوئی شخصیت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے مرثیہ خوانی کرتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، نہ ہم نے تو عالمہ کو پہچانا، نہ ان سے کوئی استفادہ کیا، بس ان کی شفقتیں رہی. ایک اب اور کیا سناؤں، میرے پاس نہیں ہے، نہ الفاظ ہے نہ کچھ ہے. ہاں اتنا ہے کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کو سمجھاتا ہے، حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کو سمجھاتا ہے، علیمہ کو سمجھنے کے لیے ان کی تصنیفات، کہ ہر مصنف کی روح، ان کے خیالات، ان کی فکریں، ان کے جذبات، ان کا اخلاص، ان کی تمام خلق خدا پر شفقتیں، اور جو کچھ خیر کی لائن کی وہ ساری قلم کے راستے سے کاغذ پر منتقل ہو جاتی ہے. مجھے بھی ایک دفعہ لکھنؤ ہی میں اجتماع تھا وہاں، اور اس میں فرمایا تھا، میں ترجمہ کر رہا تھا عربوں کا، حضرت نے سن لیا. حضرت نے فرمایا اچھا ہماری کتابیں دیکھا کرو. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایک ہی دعا، ان کے احسانوں کا بدلہ ہمارے پاس تو ہے نہیں. میں تو ایک دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تیرے جس بندے بندی نے جب کبھی جس طرح کا جو احسان، جانی، مالی، اخلاقی، علمی، تعلیمی، جس طرح کا احسان کیا، ان کے ماں باپ کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. میرے پاس ان کے احسانوں کا بدلہ آج بھی ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم، ہمارے محتمم صاحب مولانا سعید الرحمان صاحب، کیا ان کی شفقتوں کو کس طرح کہوں، ان کی امانت داری. حضرت مولانا رابع صاحب ایک مرتبہ سبق پڑھانے کے لیے درسگاہ میں آئے، فرمایا بچوں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا. ہم نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن جس طرح ہم تم سے کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، بغیر مطالعے کے پڑھانا بھی ناجائز ہے. انہی کی کتاب صفحات ان کو یاد ہے، منصورات، اور کہ آج ہم مطالعہ نہیں کر سکے ہیں. اللہ اکبر، کیا اخیر تک گھنٹے میں، ہاں تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ.
یہ امانت داری، یہ اخلاق، اور پھر ہمارے ساتھ کیسے کیسے. اللہ اکبر. حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں بہت برکت نصیب فرمائے. بہت ابھی چند دنوں پہلے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ آیتیں زبان پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ آیت پڑھ رہے ہیں. وہ جو حضرت نے ابھی فرمایا کہ 49 سال، یہ ہے ساری اس کی وہ ہے خصوصیات ہیں اور اس کے اثرات ہیں. اللہ جل شانہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھے، جانے والوں کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کی راہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم. زندگی کا مقصد چونکہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، ان کی چال چلنے میں انشاءاللہ من تشبہ بقوم حشر معہم. اللہ سے اچھا ہی گمان ہے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ محروم نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.